حالیہ وقت میں دو گروپوں کے درمیان تنازع نے پورے صوبے کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جو دونوں گروپوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے وہ دونوں گروپ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ تو ایک کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو دوسرا کہتے ہیں کہ انڈین ڈیتھ اسکواڈ کا سربراہ آپ کا بھائی ہے۔ لانگ مارچ یا ریاست پاکستان کو بلا جواز ٹارگٹ کرنا قطعی طور پر درست عمل نہیں ہے۔ بلوچ بیلٹ کو انتہائی پریشان کر رکھا ہوا ہے۔ محترم صاحب حضرات، حالیہ وقت میں دو گروپوں کے درمیان تنازع نے پورے صوبے کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، اور یہ ایک قبائل کے اندر دو گروپوں کی آپس میں لڑائی ہے۔ اس لڑائی کی وجہ سے صوبے کے بلوچ بیلٹ کو انتہائی پریشان کر رکھا ہوا ہے۔ ہر روز شاہراہ عام روڈ پر لڑائیوں کی وجہ سے ہزاروں گاڑیاں، مسافر اور مریض پھنسے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دو صوبوں کا کاروباری لین بھی کٹ جاتی ہے۔ اپنی انا پرستی اور ضد کی وجہ سے درمیان میں ملک کا معاشی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لڑائی میں ریاست کو گھسیٹنا درست عمل نہیں ہے۔ ریاست کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی لانگ مارچ بلوچستان یا علاقے کے مفاد میں ہوتے ہیں۔ ہم صوبہ بلوچستان کے تمام جیت علماء اکرام، مخلص عوام دوست مشران سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس لڑائی کو روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے، تاکہ ہماری صوبہ امن خوشحالی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے قوم پرست طبقہ ہمیشہ کرتے اور ہے، بتاتے اور ہے۔ دوسری جانب ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو نکالنے کی فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جا کر بہت سے مشکلات کا سامنا کریں گے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ APBR بلوچستان کے عوام کو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے سلسلے میں ریلیف دیتے ہوئے ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کرے۔ اس صوبے میں موجود تمام گاڑیاں قانونی طور پر رجسٹرڈ ہو جائیں گے، اور وفاقی حکومت کو اربوں روپے میں اس مد میں ملے گی، اور اس سے سالانہ بھی حکومت کو ٹیکس کی مد میں خاطر خواہ رقم ملے گی۔ اور ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آزاد فلسطینی کے قیام کے لیے بھرپور کردار ادا کرے، اور صہیونی ظالم درندہ فوج کی جارحیت کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائیے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی مسلمانوں کی پہلے قبلہ اول ہے۔ ہم سب پر یہ فرض، مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ اسرائیل کی اس ظلم جبر کے خلاف ہم آواز اٹھائیے۔ اقوام متحدہ امریکی لونڈی بن کر وہ صرف اور صرف کفار یہودیوں اور امریکہ کی مفادات کے لیے بنی ہوئی ہے، بلکہ مسلمانوں میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہ اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آخر میں ایک بار پھر بلوچستان کے علاقہ وارڈ میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے علماء اکرام سے گزارش کرتا ہوں
کہ وہ دو گروپوں کی لڑائی کو روکنے کے لیے آگے آئیے. کردار ادا کرنے کا وقت ہے. لانگ مارچ یا ریاست پاکستان کو بلا جواز ٹارگٹ کرنا قطعی طور پر درست عمل نہیں ہے، کیونکہ ہم دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بلوچستان میں امن کے داعی ہے. اس بنیاد پر ہم بلوچستان کے مسائل سے لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے عوام برسوں سے بے روزگاری اور معاشی طور پر پریشان کن صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. ہم نگران حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی بالائی حد 43 سال مقرر کیا جائے تاکہ بے روزگار تعلیم یافتہ افراد روزگار ملنے سے مستفید ہو سکے. مذکورہ بارہ تمام مسائل کے حل کرنے کے لیے ہم آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے. وہاں پر جو دونوں گروپوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے، وہ دونوں گروپ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. تو ایک کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو دوسرا کہتے ہیں کہ انڈین ڈیتھ سکواڈ کا سربراہ آپ کا بھائی ہے، آپ وہ کر رہے ہیں. ہم نے اس میں نہیں جانا ہے، کیونکہ ہم نے اس رول میں جانا ہے کہ ہمارے بلوچستان سے جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، مشران ہیں، قبائلی، وہ عمائدین ہیں جو بکتے نہیں ہے. یہاں پر ہمارا بدبختی تو یہی ہے، یہاں پر امن جرگے بن جاتا ہے، پھر جرگے کا سربراہ چور، ڈاکو، قاتل، منشیات فروش، قبضہ گر، سودخور ہو جاتا ہے. تو اگر جرگے کا کوئی اچھا چیف مل جاتا ہے، علماء اکرام ساتھ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ووٹ کے حالات بدستور امن میں قائم ہو جائے گا. تو دونوں صبر کا مظاہرہ کریں، جیسے ہمارا بلوچستان کے روایات ہے، قبائلی الحمدللہ پاسداری کرتے ہیں ان کے، تو اس سلسلے میں دونوں صبر کریں اور علماء اکرام بھرپور اور جو مشران ہے اور کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں تو روکنے کی بات نہیں ہے کہ دو بندوں کے آپس میں لڑائی ہے، مثال کے طور پر آپ گئے بولتے ہیں وہ ہمارا نہیں مانتا ہے، پہلے ہم اس کو الگ کریں گے، بعد میں جو اس کا ثالثی کے لیے یہ بڑے عمائدین کردار ادا کرے تو انشاءاللہ مثبت رائے قائم ہوگی.